اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور ہرگز تم نہ کر سکو گے تو بچو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 24، یہ آیت سابقہ آیت نمبر 23 کا تتمہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا معجزہ اور اس کا چیلنج ہونا ذکر کیا، اور یہاں بھی اسی چیلنج کا زور ذکر کیا کہ اگر تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر پیشین گوئی دے دی کہ ہرگز تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر تم قرآن کے مقابلے کا جواب نہ دے سکو تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے مطابق اترا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ علم الہی ہے۔ تو دنیا انسانیت نہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی حقیقت کو جان سکتی ہے اور اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اکیلا قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 معجزات کا مجموعہ ہے۔ 6,666 تو آیتیں ہیں، ہر آیت علیحدہ معجزہ ہے، اور پھر اس کے بعد جتنی ماضی کی خبریں ہیں وہ 100% ٹھیک تھیں، سچی ثابت ہوئی تو وہ بھی معجزہ، اور جتنی مستقبل کی پیشین گوئی ہیں ہر پیشین گوئی اپنی جگہ 100% سچی ثابت ہوئی تو وہ بھی معجزہ۔ انہی پیشین گوئیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی یہاں بھی دی ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں 1500 سال پہلے صرف مکہ کے جاہلانہ معاشرے کا تذکرہ نہیں کرتا، میں اس ترقی یافتہ دور کا اور پڑھے لکھے زمانے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن مکہ کے کافروں کے لیے چیلنج تھا، تو اس دور میں دانشور فرنگی کے لیے بھی قرآن چیلنج بنا پڑا ہے۔ لوہے کو جوڑ کر ریل بنا کے اسے چلا دیا، لوہا جوڑ کر جہاز بنا کے اسے اڑا دیا، انسانوں کو مچھلیوں کی طرح تیرنا سکھا دیا، انسانوں کو پرندوں کی طرح اڑنا سکھا دیا۔ نت سے نئی ایجادات آپ کے اور ہمارے سامنے مشاہدے میں آ رہی ہیں، لیکن زمانے کی اتنی ترقی کے باوجود قرآن بھی آج دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تمہارے بس میں نہیں ہے، قرآن دلیل کی دنیا میں تمہیں شکست دے چکا ہے۔ اور محترم ناظرین، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے کتنے فخر کی بات ہے، آج دنیا میں ہزاروں مذاہب ہوں گے، کسی کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں مسالک ہوں گے، کسی کے پاس اللہ کی کلام نہیں ہے۔ اگر کلام اللہ ہے تو وہ بھی ہمارے پاس، اگر اسوہ رسول ہے تو وہ بھی ہمارے پاس، اگر بیت اللہ ہے تو وہ بھی ہمارے پاس، اگر روضہ رسول ہے تو وہ بھی ہمارے پاس۔ یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو جو ہے وہ دے رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ آگ کیا ہے؟ سورہ انبیاء میں چلے جاؤ، اس آگ کی شدت بتلائی کے چہرے جھلس جائیں گے۔ سورہ حج میں چلے جاؤ، اس آگ کی شدت بتائی کہ یہ چمڑے جلا کے رکھ دے گی۔ سورہ غاشیہ میں چلے جاؤ، اس آگ کی شدت بتلائی گئی کہ یہ چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ چلے جاؤ تو بھی اس آگ کی شدت بتائی کہ یہ آتنیوں کو یہ پگھلا کر جو ہے نا وہ رکھ دے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مختلف حدیثوں میں جہنم کی آگ کی شدت بیان فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نکال کر کسی کو
دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے سکون آ جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 حصے زیادہ نار دوزخ ہے۔ ایک تیسری حدیث میں جس کو امام غزالی نے نقل کیا، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کی آگ 1000 برس جلی تو پھر وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 برس جلی تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 برس جلی تو وہ سیاہ ہوئی۔ اب یہ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ اس موجودہ شکل کے اندر وہ سیاہ ہے، اور حتیٰ کہ اس کی سیاہی اس قدر ہے، ارشاد فرمایا کہ تسود وجوہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم کی آگ ان کی شکل جو ہے وہ سیاہ کر کے بگاڑ کے رکھ دے گی۔ اور رہی یہ بات کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ بھی اس کا ایندھن ہے اور پتھر بھی ایندھن ہے۔ پتھر کیوں ایندھن ہے؟ میں یا تو یہ خاص قسم کا پتھر ہے جو اس جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، یا پھر قرآن مجید کی دوسری آیت کے مطابق انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ دنیا کے اندر وہ مورتیاں اور وہ مجسمے اور وہ تراشے ہوئے پتھر جن کو مشرک دنیا نے خدا بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی اذیت کے لیے ان کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جس طرح تم لچر اور بے بس ہو، اسی طرح تمہارے آج معبود اور جھوٹے خدا بھی وہ تمہاری طرح ضعیف لچر بے بس ہیں، جو جہنم کی آگ کے اندر تمہارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، امام غزالی نے نقل کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے طور پر، اور پھر راستے میں ایک پتھر کو روتے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کشف ہوا اور اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے روایتوں میں سنا ہے کہ آپ پر وحی آئی ہے کہ پتھر بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو رو نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش کرتا ہوں، اللہ تجھے نہیں ڈالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ نے وہی بھیج دی کہ اس کو نہیں ڈالوں گا، وعدہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپسی پہ آئے، دیکھا کہ پھر رو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا بھئی اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے موسیٰ کہ جس رونے کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی بشارت دی کہ پیغمبر کی ضمانت مل گئی کہ جہنم کی آگ میں نہیں جاؤں گا، تو وہ رونا کیوں چھوڑوں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ بھی پتھر بھی، اعدت للکافرین، اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائیں گے، جیسے قرآن میں ہے کہ ان کی بدیاں اگر نیکیوں پہ غالب آ گئی تو وہ بھی جائیں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ تو بے شک کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس کی اصل غذا اور خوراک یہ کافروں کی ہے، اس کی اصل خوراک تو کافر ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان کافرانہ کرتوت کے ذریعے وہ جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے جانے میں فرق ہوگا۔ دو قسم کے خاص فرق ہیں مومن کے جانے کے، کافر کے جانے کے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ کافر جائے گا دائمی طور پر اور مومن جائے گا عارضی طور پہ، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ کافر کے جانے کے عذاب میں شدت ہوگی۔ اگر کلمہ گو مسلمان چلا گیا تو اس کی عذاب کی وہ شدت نہیں ہے جو کافر کی ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اماتہ اللہ اماتہ، اللہ کلمہ گو مسلمان کو جب جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تو وہاں اس کو موت دے دیں گے۔ محدثین نے لکھا کہ موت تو ذبح ہو جائے گی، تو پھر کیا مطلب موت ملنے کا؟ موت ملنے کا مطلب اللہ اس کو نیند دے دے گا، اس لیے کہ موت بھی نیند کی بہن ہے، اور نیند آنے کا معنی کہ اس کو سوتا آدمی بنسبت جاگتے کے تکلیف کم محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرا فرق ان دونوں کے جانے میں یہ ہوگا کہ کافر جائے گا بطور عذاب لینے کے، اور مسلمان جائے گا بطور تزکیہ اور تطہیر کے۔ جب اس کو اتنا عذاب مل جائے کہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے اور اس کا جسم بالکل پاک صاف ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے اس کو نکال دیں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ وہاں سے نکال دیے جائیں، تو پھر اس وقت جو ہے کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو جہنم کی آگ سے ہم بھی نکل جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔